السلام علیکم۔ 3 اپریل اور اتوار کا دن پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے یوٹیوب چینل پہ میں طارق جوید آپ صاحب کے سامنے حاضر ہوں۔ کل ایک میٹنگ جو ہے وہ برائلر فارمرز ایسوسی ایشن اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے اکابرین کے درمیان ہوئی۔ یہ بہت دنوں سے تعطل کا شکار تھی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ دن بدن بدلتے حالات کی وجہ سے ہو نہیں پا رہی تھی۔ اور اس میٹنگ میں ڈیزل کے ریٹ بڑھنے کے بعد جو لاہور سے دوسرے شہروں کا فریٹ ہے، کرایہ ہے گاڑیوں کا، اس کا جو ہم تعین کرتے ہیں کہ یہاں سے اس شہر تک یہ کرایہ بنے گا، وہاں سے یہ بنے گا، یہ طے ہونا تھا۔ اور بالآخر کل اس پہ وقار چاند صاحب جو چاند پورٹ کے اونر ہیں، ان کے دفتر میں میٹنگ ہوئی، جس میں چودھری رفیع صاحب، سردار تجمل صاحب، نبی احمد جٹ صاحب، میاں مسعود صاحب حویلی لکھا والے، انہوں نے شرکت کی۔ اور اس کے پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے میرے ساتھ فروخ جٹھول صاحب اور رانا فیصل منظور صاحب، اس طرح وقار چاند کو ہم بی ایف اے کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہم نے اس میں شرکت کی اور بڑی خوش اسلوبی سے، بڑی اچھی مشاورت کے ساتھ، اور میں کہوں گا کہ کمال مہربانی کرتے ہوئے چودھری رفیع صاحب، میاں مسعود صاحب، نبی احمد جٹ صاحب، انہوں نے جو آپشن تھیں کہ 40% بڑھایا جائے یا 50% بڑھایا جائے یا 60% بڑھایا جائے، تو جو کیلکولیشنز کے بعد چیز سامنے آئی وہ تقریباً 43% اضافہ تھا جو چودھری رفیع صاحب کیلکولیٹ کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو اس میں باہمی اتفاق رائے سے پھر 40% فریٹ جو ہے نا وہ بڑھانے پہ اتفاق ہوا، اور اس کو باقاعدہ پرو ریٹا کی شکل دے دی گئی تاکہ اگر کل کو ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے تو اسی طرح خود کم ہوتا چلا جائے۔ میں ایک بار پھر آپ کو تفصیل سے بتا دوں کہ جو فریٹ ہیں جو لاہور سے دوسرے شہروں کا، جو ایسے ہم کہتے ہیں کہ لوکل جہاں پہ جائے گی گاڑی تو 1 روپیہ فی کلو کم ہوگا، پرتوں کی جائے گی تو 3 روپے کم ہوں گے، ٹرنڈالے جائے گی، اکاڑے جائے گی 4 روپے کم ہوں گے یا 5 روپے کم ہوں گے۔ اس طرح سائی وال ویلی لکھا اور دوسرے شہروں کے فاصلوں کا تعین کر کے ایک مارجن متعین کیا گیا ہوا تھا، تو اس میں 40% کا اضافہ کیا گیا۔ اور 40% کا اضافہ اس طرح سے کیا گیا، یہ آپ کو ساتھ چارٹ میں اس کے سارے شہر اور ان کے جو اب متعین شدہ ریٹ ہیں وہ بتا دیے ہیں، نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ 40% کا اضافہ اس طرح سے کیا گیا کہ کل کو اگر ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے، جو کہ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد واضح امکان نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ 40% سے جتنے پرسنٹ ڈیزل کی کم قیمت ہوتی جائے گی اتنے پرسنٹ اس میں بھی کمی آتی جائے گی۔ اب اکاڑے کا جو 5 روپے پہلے تھی سفر لیس، وہ 7 روپے ہو گئی ہے، لوکل جو 1 روپیہ تھی وہ 1.5 روپیہ ہو گئی ہے۔ اس طرح یہ سارا چارٹ آپ کے سامنے دیا گیا، تمام شہروں کے ریٹس جو ہے نا یہ مقرر کی گئی، اور یہ اسی طرح سے مقرر کیے گئے کہ اگر کل کو ڈیزل کے ریٹ میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اسی پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بڑھایا جا سکے یا کم کیا جا سکتے، اور روزانہ کی میٹنگ نہ کرنی پڑے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے جس کے لیے میں خصوصی طور پر چودھری رفیع صاحب کا شکر گزار ہوں، نبی احمد جٹ صاحب کا شکر گزار ہوں، سردار تجمل صاحب کا شکر گزار ہوں، میاں مسعود صاحب کا شکر گزار ہوں۔ سہیل جٹ صاحب ہمارے سیالکوٹ سے چیئرمین، وہ خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آئے تو ساتھ ہمارے لیے گفٹ جو ہے نا وہ مدینہ پاک کی کھجوریں اور آب زمزم، شاید یہ اسی کی برکت تھی کہ بڑی خوش اسلوبی سے بغیر کسی بحث و تحمیز کے ہنستے ہنستے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس کو کل سے امپلیمنٹ بھی کر دیا۔ تمام ٹریڈرز حضرات کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کا ایک درینہ مطالبہ جو تھا، جو حقیقی مطالبہ تھا، ہم بلا شبہ اس کے جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق تو نہیں کر پائے، لیکن ایک اچھا فیصلہ جو ہے نا، ان کی ایک ڈیمانڈ، معقول ڈیمانڈ جی، وہ پوری ہوگی۔ تو میں ایک دفعہ پھر اس کے لیے سب کا شکر گزار ہوں۔ جنگ کی بڑی عجیب سی پوزیشن ہو گئی ہے، ایران کو
جو موقع بنا ہوا تھا فائدہ اٹھانے کا، وہ کہتے ہیں بابے کی ٹانگ لت اتنے رہنی چاہیے. لت اتنے رہن والا معاملہ جڑا نا وہ تقریباً ختم ہو گیا. ہن شاید وہی چیزاں یا وہی گلاں مننیاں پین جڑیاں پہلاں بھی منانیاں چاہیدیاں سی یا مننیاں پینیاں سی، لیکن ہن لت تھلے رکھ کے منانیاں پینیاں. پہلے موقع تو فائدہ اٹھانا چاہیے، موقع گوا دینا کوئی دانشمندی والی گل نہیں ہوندی. تے بہرحال جنگ جڑی ہے نا وہ ہلکی پئی، فیصلہ بھی ہو جائے گا شاید اج کل دے وچ اودے تے دستخط بھی ہو جان، لیکن بہرحال لت جڑی نا اتنے نہیں رہی. ہوں یہ سانوں افسوس ہے، لت اتنے رہنی چاہیے سی. کل ریٹ بڑھ کے 345 ہو گیا، 340 ریٹ تھا شاید. 345 کل کے فیصلے کی وجہ سے ہی ایک ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ ملا فارمر کو. اور آنے والے دنوں میں بھی کوشش ہوگی کہ جو منیمم کی بجائے نا میکسیمم ریٹ جو ہے نا وہ اناؤنس کیا جائے، تاکہ کسی فارمر کا استحصال نہ ہو اور ٹریڈرز کو بھی کوئی مرغی خریدنے میں دقت نہ ہو. لیس کو بھی کم سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور ریٹ کوشش کریں گے کہ اس طرح سے کا اناؤنس کیا جائے جس میں زیادہ لیس نہ چل سکے. اگر لیس زیادہ چلتی ہے یا لیس کی پوزیشن کچھ خراب ہوتی ہے تو ریٹ کو کم کر دیا جائے. منڈی کی پوزیشن آج نارمل سی رہی. منڈی 350 شروع میں تو 355 پہ مانگتے رہے، لیکن 350 سے تھوڑی بہت بکنا شروع ہوئی اور پھر 350 پہ ہی بکتی رہی. بعد میں 345 ہو گیا. چھوٹی مرغی جو ہے بہت کم تھی، چھوٹی مرغی 340 میں بھی بکی، لیکن بھاری مرغی زیادہ مارکیٹ میں آ رہی ہے. بھاری مرغی فارم پہ موجود ہے، ہولڈ کی ہوئی مرغی موجود ہے، لیکن جو چھوٹی مرغی ہے نا، جو ڈیزیز والی مرغی ہے یا جو ڈیزیز پریشر کی وجہ سے سیل ہونے والی مرغی ہے، وہ مارکیٹ میں بہت کم نظر آ رہی ہے. ہماری جس بندے سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی ڈیزیز پریشر بہت زیادہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہم تو جو حقیقت ہے وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہی بتاتے ہیں. جب بھی ڈیزیز پریشر ہوتا ہے تو مارکیٹ میں چھوٹی مرغی کی بھرمار ہو جاتی ہے. 2 کلو کی، 2.25 کلو کی، 1.5 کلو کی، 2.25 کلو کی، یہ مرغی عام مارکیٹ میں ہوتی ہے، لیکن آج کل اس سائز کی مرغی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب مارکیٹ میں اس سائز کی مرغی وافر تعداد میں نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کہ ڈیزیز پریشر اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. آج لسٹ بھی جو ہے نا 345 کے حساب سے گورنمنٹ نے وہی اپنی پرانی ڈگر جو ہے نا برقرار رکھی، اور 345 پہ کی بجائے لسٹ پہ ریٹ 340 کے حساب سے دیا گیا. یہ بھی ایک زیادتی ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے. اب دیکھیں 345 کے حساب سے جس کو سپلائی ہوئی ہے وہ 340 کے حساب سے ریٹیل میں کیسے فروخت کرے گا. اور پھر وہ اگر ریٹ بڑھا کے کرتا ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ریٹ کی خلاف ورزی کی ہے. جب ریٹ ہی غلط دیا جائے گا تو دکاندار کیا کرے گا. بہرحال آج 340 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا، وہ 5 روپے کی سمجھ لیں کہ کمی ہوگی. اب یہ کمی ہونے کے بعد شام کو اگر فارمر پینک نہیں ہوتا، اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اگر پینک نہیں ہوتا تو ریٹ رہی 340 ہی چلے گا، بلکہ ریٹ تو 340 ہی رہے گا. اب بیچنے والوں پہ منحصر ہے کہ وہ رات کو کیا کرتے ہیں، کیونکہ آگے پیر ہے، پیر والے دن ڈیمانڈ بھی قدرے کم ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا بہت لیس کے زیادہ چلنے کا امکان نظر آ رہا ہے. چوزے کی آج چھٹی ہے، اس لیے چوزے والے عیش کریں. کل کے لیے پلان کریں کہ کل چوزا ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. پہلے چوزے کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. کل انہوں نے اس میں تھوڑا سا ریٹ میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو آج ان کا وہ معاملہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ دوبارہ ختم ہو گیا. کل پھر منڈیاں جو ہے ڈاؤن رہیں گی اور چوزے کی پوزیشن بھی پھر خراب ہی رہنے کا اندیشہ ہے. بہرحال چوزے کی جو کمپنی ہے، چوزے والی کمپنی، ان کے بھی اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، کرم کرے. بہت زیادہ نقصان میں جا رہی ہیں، بہت زیادہ نقصان. اور یہ انڈسٹری کا نقصان ہے، یہ ہیچری مالکان کا نقصان تو ہے ہی ہے، یہ بریڈر مالکان کا نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن یہ انڈسٹری کا بھی نقصان ہے، کیونکہ یہ سارا جو پیسہ یہ انڈسٹری سے باہر جا رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں نقصان کا باعث بنے گا. پھر وہی چوزے کی شارٹیج ہوگی، پھر وہی چوزے کا ریٹ مہنگا ہوگا، مرغی کی کاسٹ بڑھے گی، اور پھر فارمر نقصان میں جائیں گے. بہرحال یہ ایک سرکل ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہنا ہے. مرغی پلتی رہنی ہے، ہم لوگوں نے کھاتے رہنا ہے. ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال جو ہے نا وہ نصیب فرمائے، سب کو کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور
لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کا باعث بنائے۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، کل کے حالات کے متعلق بات کریں گے، کل کی منڈیوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔